الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ یوسف کے حوالے سے۔ سورہ یوسف کا زمانہ نزول اور سبب نزول اس سورت کے مضمون سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ مکہ کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا، چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے۔ اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا۔ اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کر دیا، بلکہ اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر بھی چسپاں کر دیا جو برادران یوسف کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ سورہ یوسف کے مقاصد نزول۔ اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت پہنچایا جائے، اور ان کے تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس مقصد کو آیات نمبر 3 اور 7 میں بھی صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے، اور آیات نمبر 102 اور 3 میں بھی پورے زور کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ سرداران مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے اہل قریش کو، مکہ والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخرکار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ مقصد بھی سورہ یوسف کے آغاز میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن کریم نے گویا ایک صریح پیش گوئی کر دی تھی، جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف
صحیح ثابت کر کے دکھایا۔ اس صورت کے نزول پر 1.5-2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش مکہ نے برادران یوسف کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبوراً مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلاوطنی میں ویسا ہی عروج و اقتدار نصیب ہوا جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پایہ تخت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا۔ وہاں جب برادران یوسف انتہائی عجز و درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، ہم پر صدقہ کیجئے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو نیک اجر دیتا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش مکہ سرنگوں کھڑے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ سورہ یوسف کے مباحث و مسائل، یہ دو پہلو تو اس صورت میں مقصدی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس قصے کو بھی قرآن کریم نے محض قصہ گوئی اور تاریخ نگاری کے طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوت و تبلیغ میں استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ پھر وہ ایک طرف سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار، اور دوسری طرف برادران یوسف، قافلہ تجار، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے، اور محض اپنے انداز بیان سے سامعین و ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام یعنی خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور خدا و آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ ان میں سے کس نمونے کے تم پسند کرتے ہو۔ پھر اس قصے سے قرآن کریم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے
کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا ہے جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا، مگر فی الواقع انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا جس پر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتا تھا، اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے، انہیں ندامت و شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقع اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر فرما روائے ملک کی مربیہ کہلانے کے بجائے اس کو علل اعلان اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ محض دو چار مستثنیٰ واقعات نہیں ہیں، بلکہ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی، بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے، اور ان لوگوں کے حصے میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا جنہوں نے اسے گرانا چاہا تھا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، بلکہ سنبھالنے کی ساری تدبیریں الٹی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہیں۔ اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ کامیابی و ناکامی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر کرے گا وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہوگا، اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے۔ دوسرا اہم سبق اس سے توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا ملتا ہے۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے کوشش کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطعاً ہراساں نہ ہوں گے، بلکہ نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیے چلے جائیں گے۔ مگر سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہریاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے ہیں۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا،
جس کی میعاد سزا بھی کوئی نہ تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل بوتے پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورا ملک ان کے سامنے مسخر کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر وہ پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ یہی وہ حقیقی پیغام ہے سورہ یوسف کا، جو کہ ہر زمانے میں اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔